السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں؟ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ دوستو آئیے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے شوال المکرم کے روزے کے متعلق۔ بہت ہی اہم باتیں، اس کی فضیلت بتائی جائے گی، اس مہینے میں روزہ رکھنے والوں کو کتنا ثواب دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار فرماتا ہے، وہ ساری باتیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ سے کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیار اپنے بندوں پر کتنا ہوا کرتا ہے۔ جب بندہ کوئی ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اپنا کوئی معروضہ پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ اس بندے کو جواب عنایت فرماتا ہے۔ یعنی جب بندہ ایک مرتبہ یا اللہ کہتا ہے تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 مرتبہ یا عبدی یا عبدی یا عبدی کہہ کر پکارتا ہے، اور کہتے ہیں نا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، یعنی الحمدللہ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی اسے ثواب عنایت فرماتا ہے۔ جب 2 مسلمان آپس میں مل کر سلام دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی اسے ثواب عنایت فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ اپنے بال بچوں کی جو ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، ان کے پیچھے جو خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کو صدقے کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو حدیث مصطفیٰ کے ذریعہ شوال المکرم کے روزے رکھنے کی فضیلت اور اس میں کتنا ثواب ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان شریف کے روزے رکھے اور پھر شوال المکرم کے 6 روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالی اسے پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے رمضان المبارک کا روزہ رکھنا فرض ہے، یہ ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے اگر کوئی شرعی مجبوری نہ ہو۔ تو جس نے رمضان شریف کا روزہ رکھا اور پھر عید گزار کر کے پھر جو ہے شوال المکرم کے 6 روزے رکھ لیے، گویا پورے سال آپ نے روزے کی حالت میں گزاری۔ یہ ثواب جو ہے شوال المکرم کے 6 روزہ رکھنے اور رمضان شریف میں روزہ رکھنے والوں کی ہے، یعنی پورے سال عبادت میں ہی اس کا گزرا، وہ بھی روزے جیسی عبادت میں۔ اب اگر کوئی بندہ جب سے ہوش سنبھالا بالغ ہوا اور اس نے رمضان شریف کا روزہ رکھا اور پھر شوال المکرم کے 6 روزے رکھ لیے تو گویا اس نے اپنی پوری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب پائے گا۔ تو جو لوگ نہیں جانتے تھے وہ جان لیجئے، اور پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب کمانے کا اس سے بہتر موقع آپ کو نہیں مل سکتا ہے۔ اور دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ 6 روزہ آپ لگاتار رکھنا ہے، 6 روزہ آپ کو لگاتار نہیں رکھنا ہے، بلکہ ایک آج رکھ لیا، 2 دن بعد میں پھر رکھ لیا۔ اسی طریقے سے شوال المکرم کے جو پورے مہینے ہیں، اس پورے مہینے میں آپ ایک ایک کر کے 2 کر کے اس طریقے سے 6 روزہ رکھ سکتے ہیں، پھر آپ کو یہ ثواب عنایت ہوگا۔ ہاں لیکن جس نے رمضان شریف کا روزہ رکھا ہو، اب دیکھیے اگر کوئی فرض چھوڑ دے اور نفل جو ہے کرے اور اسے پورے سال کا عبادت کا ثواب کیسے مل جائے گا؟ رمضان شریف کا جو فرض ہے روزہ اس کو ادا کرنا ہوگا، پھر یہ جو نفل روزہ ہے اس کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پورے سال کے عبادت کا ثواب ملنے والا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے شوال المکرم کے 6 روزے رکھے گویا وہ ایسا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزہ اس مہینے کے
रखने वालों को कितना सवाब इनायत करता है, अल्लाह ताला कितना रहम फरमाता है। तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बख्शिश का ज़रिया हज़ार बताया है, लेकिन बंदा है कि गुनाह की तरफ जा रहा है, बंदा है कि अपने कदम को नेकी की तरफ बढ़ाने को तैयार ही नहीं है। तो ये सारी इबादतें ऐसी है, ये सब इन इबादतों पे अगर हम तवज्जो दें, ध्यान दें, तो इंशाअल्लाह हमारी बख्शिश का ज़रिया बन सकता है। तो उम्मीद है मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो आपके जहन में आ गया होगा। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरीके से दीनी मालूमात हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सवाब की नीयत से इसे ढेरों लोग तक ज़रूर पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।